बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनसाइट पाकिस्तान विद डॉक्टर अमारा के साथ अमाया रबानी। कहते हैं कि आसमां बदलता है रंग कैसे कैसे। आज वो दौर है जब सियासत बदलती है रंग कैसे कैसे। ये रंग कौन से हैं, इसके बारे में बात करने के लिए हम देखते हैं टॉक शोज़ जो आए दिन होते हैं, जिसमें बेशुमार हस्तियां हमारे सामने आती हैं। वो हस्तियां जो वोट मांगने के लिए हमारे पास मौजूद होती हैं, आवाम के पास मौजूद होती हैं और फिर गायब हो जाती हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन वो वादे जो करके जाते हैं वो पूरे करने में कितने वो कारसाज साबित होते हैं, ये वो सवाल है जो हम बारहा करना चाहते हैं। मीडिया पे बैठे हम लोग शायद बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म कर देते हैं, लेकिन हम शायद सवाल करना भूल जाते हैं उन वादों के बारे में जो सियासतदान अवाम के पास छोड़ के आते हैं। वो वादे, वो वईद, वो बुलंदो बाला दावे जो अवाम के सामने भरी पंडाल के बीच में किए जाते हैं, वो सब हमारा हक है कि हम पूछें, ना कि उन पे सिर्फ किरदार साजी के ऊपर तनकीद की जाए। हम मानते हैं कि तनकीद करनी चाहिए, लेकिन तनकीद की इस्लाह अगर वजह हो तो वो तनकीद हमारी अवाम, हमारी मुमलिकत और हमारी रियासत को ज़रूरत है। आज प्रोग्राम में मौजूद हैं उज़्मा कारदार साहिबा, PTI से ताल्लुक़ है, मीडिया एडवाइज़र हैं, खुशामदीन मैम। हमारे साथ शामिल हैं एडवोकेट नसरीन मजीद चौहान, कारकुन है, PMLN से ताल्लुक़ है, खुशामदीन मैम। हमने देखे बहुत से रंग आसमां के बदलते हुए, सियासत के अब देख रहे हैं बदलते हुए, क्योंकि सियासत की जो बाग दौड़ है उसको एक परवान जो है वो अब चढ़ना शुरू हुई है, कह सकते हैं। क्योंकि पहले शायद जहाँ पे भी टेन्योर मुकम्मल होने वाला होता था, कोई ना कोई आके प्रॉब्लम आते। हम उन प्रॉब्लम्स में नहीं पड़ना चाहते। हम देख रहे हैं कि अब परवान चढ़ रही है तो किस तरह चढ़ रही है। क्या करप्शन की शर्तों पे परवान चढ़नी चाहिए सियासत? नहीं जी, पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में ये बात करूँगी कि करप्शन की जहाँ तक बात कर रहे हैं तो करप्शन की बुनियाद पे तो कोई भी सियासत परवान नहीं चढ़ती, बल्कि कोई भी शख्स जो है ना करप्शन की बुनियाद पे नहीं आगे जाता। तो मैं इस बात से नहीं जाती, ये बात दुरुस्त है। करप्शन की बुनियाद PMLN किसकी बुनियाद पे आगे जा रही है? PMLN जो है वो अपने काम की बुनियाद पे जा रही है, अपने वर्कर्स के साथ एतमाद पे, प्यार पे, मोहब्बत पे, आवाम के साथ देने पे और अपनी सबसे बड़ी वर्किंग पे जा रही है PMLN। उस वर्किंग का एक नाम पनामा है। नहीं, पानामा जो है वो ऐसे ही इशू बना दिया गया है। पानामा तो कोई नहीं है, PML के और भी वर्क है और भी काम है जिनको आप नहीं वो मतलब को उजागर कर रहे हैं, नहीं नजर आ रहे हैं, जबकि आवाम को नजर आ रहे हैं। पनामा को अच्छा, पनामा को सिर्फ उजागर किया है किसी ने, ये कोई हकीकत नहीं है। और ये उजागर किया गया है सिर्फ ये कि PMLN इस वक्त जो है सबसे फेमस पार्टी है अवाम में। अवाम इसको पसंद करती है, इनके कामों को पसंद करती है। सिर्फ और सिर्फ PMLN के काम को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए एक पनामा को इशू बना दिया गया। अच्छा, आपने कहा कि पनामा को इशू बना दिया गया, पनामा का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। जी बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। अच्छा मैम, एक कहावत है बहुत मशहूर कि दो लोग होते हैं उनका हम कुछ नहीं कर सकते। एक जो दरिया के पार खड़ा होके आपको बहुत बुरा भला सुना रहा हो, एक वो जो सामने ही बैठ के बहुत ज़्यादा आपको झूठ बोल दे। तो हम क्या करें इस बात पे, अगर आप ये कहती हैं कि पनामा का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, हम मान लें इस बात को? जी बिल्कुल कोई भी नहीं है। कि देखें कि अब बीइंग पाकिस्तानी में ये बात करूँगी कि हर बंदा जो है अपनी पर्सनल लाइफ में देखें काम भी होते हैं, बिजनेस भी होते हैं, अपने स्टेटस को करने के लिए बंदा काम करता है, मेहनत करता है, मेहनत से ही आगे आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके ऊपर थोड़ा ऐसे एलिगेशन लगाने शुरू कर दें, ये क्या है, कैसे है, या उसको एक आप नाम दे दें कि ये पनामा लीक्स है, ये विकी लीक्स है, दुबई लीक्स है। आई डोंट थिंक सो कि ये क्या चीज़ है। ये कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो लोग तरक्की करना चाहते हैं, हर्डल्स पैदा की जाती हैं उनको सिर्फ इस। अच्छा, PMLN के रास्ते में हमेशा हर्डल्स खड़ी की गई? जी बिल्कुल। अच्छा, उन्होंने कभी किसी के रास्ते में हर्डल्स नहीं खड़ी की, ऐसा? PMLN तो कभी भी नहीं हर्डल्स पैदा की हैं, बल्कि वो तो काम कर रहे हैं। अब जो नजर आ रहा है लोगों को पता भी चल रहा है। उज़्मा कारदार मोहतरमा जी, हमारा पहले तो बहुत शुक्रिया, आपको मुबारक हो आपके नए चैनल की। अल्लाह आपको दिन ब दिन इसमें सक्सेस अता करे। देखिए, जो मेरी बहन ने कहा, मैं सुन रही थी, मुझे हंसी भी आ रही थी। पनामा जो है वो एक सूहो मोटो है अल्लाह ताला की तरफ से। देखिए, इसमें तो इमरान खान, अच्छा, उन्होंने तो इनकार कर दिया, आपने कही अल्लाह ताला की हाँ, तरफ से। इसलिए क्योंकि ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है, ये कोई इमरान खान की सोच से तो नहीं ये आया। बात असल में ये है कि वो इनकी जायदादें,
وہ ان کے اثاثے جو 30 سال سے انہوں نے چھپائے ہوئے تھے شریف خاندان نے، وہ ایک دم سے الحمدللہ کر کے انہوں نے 6 مہینے پہلے کیوں ایکسیپٹ کر لیے؟ اس کی وجہ تھی ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ پاناما کا دھماکہ ہونے والا ہے اور ہم ایکسپوز ہونے والے ہیں. اس سے پہلے کہ یہ ہمارے گلے بلا پڑے ہم خود ہی مان جائیں کہ ہاں جی ہمارے 4 فلیٹس بھی ہیں جو کہ ارباں روپے کے ہیں اور ہماری ساری پراپرٹیز بھی ہیں اور آف شور کمپنیز بھی ہیں، تو الحمدللہ کر کے انہوں نے سارا کچھ مان لیا. اب جب انہوں نے مان لیا تو نواز شریف صاحب نے خود اپنے جب قوم سے خطاب کیا تھا، آپ کو ہمارا شاید یاد ہو، انہوں نے کہا تھا کہ جب لوگ کرپشن کے پیسے سے پراپرٹی بناتے ہیں یا اثاثے بناتے ہیں تو وہ اپنے نام پہ کبھی نہیں لیتے. تو یہ ایک وہ پہلا سچ تھا جو انہوں نے قوم سے میرے خیال میں بولا تھا. بچوں کے نام پہ لیتے ہیں. جی دیکھیں اب بچوں کے نام پہ یہ تو ICIJ کی، ابھی میں آپ کو اگر ویب سائٹ کھول کے دوں تو اس میں نواز شریف صاحب کا نام ہے اور ان کی بیٹی کا نام ہے. اچھا انہوں نے آج تک کیوں نہیں ان کو چیلنج کیا؟ کیوں نہیں چیلنج کیا؟ پھر BBC نے پوری ایک ڈاکیومنٹری بنائی ان کے اوپر، انہوں نے BBC کو بھی سو نہیں کیا. اگر سو کر دیتے تو کروڑوں روپے ان کو مل جاتے، انہوں نے بالکل چیلنج نہیں کیا. پھر ایک جرمن اخبار ہے، جریدہ ہے، انہوں نے کہا کہ جی یہ جو منروا ہے یہ ان کی بینیفیشری اونر ہے. PTI دودھ کی دھلی ہے. دیکھیں عمران خان نے تو کہا ہے کہ 62-63 پہ اگر وہ نہیں اترتے تو سب سے پہلے وہ ریزائن کریں گے اور گھر جائیں گے. پاناما میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کا تعلق PTI سے ہو؟ جی اگر ہے تو ٹھیک ہے، اس کا احتساب کریں. بالکل، ہم تو کہتے ہیں اکراس دا بورڈ احتساب ہونا چاہیے. عمران خان کا تو بیچ میں نام نہیں ہے. اگر ہماری پارٹی میں سے کسی اور کا نام ہے تو وہ آئیں قوم کے سامنے پروف کریں عمران کہ خان انہوں نے ایک پیسہ کہاں سے کہاں بھیجا اور اس کی منی ٹریل اسٹیبلش کریں. کیا وہ جائز پیسے تھے؟ اگر جائز پیسے تھے اس کی بینک ٹرانزیکشنز ہوں، سارے آپ منی ٹریل دیں تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. نواز شریف صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ بینچ ان کو یہ یعنی دماغ میں آیا ہی نہیں کہ کبھی ہم سپریم کورٹ میں کٹہرے میں کھڑے ہوں گے. انہوں نے سوچا تھا کہ چلو جس طرح وہ چودھری میں خواجہ آصف، سوری میں بات کر رہی ہوں، انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کیا کہا تھا کہ میاں صاحب فکر نہ کریں، یہ تو کچھ مہینے کی بات ہے، یہ رفع دفع ہو جائے گا، لوگوں کے دماغ سے نکل جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا. عمران خان اپنے دعووں میں پورے اترتے ہیں ہمیشہ. دیکھیں اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سے دعووں کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اچھا نہیں، اگر ہم بات کرتے ہیں دعووں میں پورے اترتے ہیں کہ نہیں، تو کیا چھانٹتے ہیں کہ ان دعووں میں پورے اتریں گے یا ان میں نہیں اتریں گے؟ دیکھیں سب سے بڑی چیز جو اس ملک میں ہم لوگوں کو نہیں ملی وہ آنیسٹ لیڈرشپ ہے. اگر ہمیں آنیسٹ لیڈرشپ مل جاتی، کوئی انٹیگریٹی والا بندہ مل جاتا تو اس قوم کا جو ہے نا فیوچر بالکل بن جاتا. عمران خان میں 100 برائیاں ہوں گی، حسن نثار کہتا ہے 100 برائیاں ہوں، لیکن اس میں ایک اچھائی ہے، اس میں ہرس نہیں ہے، اس میں پیسے کی گریڈ نہیں ہے اور وہ آنیسٹ ہے. اور اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں گی ہمارا، کہ پوری دنیا میں لوگ آنکھیں بند کر کے کیوں صرف عمران خان کو ڈونیشنز دیتے ہیں. کسی پولیٹیشین کو پاکستان میں آج تک ڈونیشنز ملی ہیں؟ آپ مجھے بتائیں زرداری صاحب کو کتنی ڈونیشنز ملی ہیں یا نواز شریف صاحب کو کتنی ملی ہیں؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے. بات کوٹ کی، یہ وہ انسان ہے جو جن کے الفاظ ہیں کہ 20 کروڑ عوام نالائق، جاہل اور بے وقوف ہے. اس 20 کروڑ میں آپ اور میں اور محترمہ بھی آتی ہیں. تو آپ مانتی ہیں کہ ہم اسی میں ڈس اپوائنٹمنٹ کی اگر یہ پیک کسی انسان کی ہو تو اس کے کتنی کی باتوں کو ماننا چاہیے. آپ اس کی گہرائی میں جائیں نا، کس کانٹیکس میں انہوں نے بات کی تھی. انہوں نے یہ الفاظ کانٹیکس کو واضح نہیں کر رہے. نو، اس لیے کہا تھا کہ یہ ہم کوئی گائے بھینسیں ہیں، ہم کوئی کیڑے مکوڑے ہیں کہ ہم لوگوں کو اچھا اس کا کانٹیکس اتنا ظلم سہنا پڑ رہا ہے لوگوں کے لیے. لوگوں کو انہوں نے جگانے کی کوشش کی تھی کہ خدا کے لیے جاگو، تم بار بار انہی لوگوں کو جا کے ووٹ ڈال دیتے ہو جنہوں نے تمہاری زندگی جہنم سے بھی بدتر بنائی ہوئی ہے. اس لیے انہوں نے تنقید کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ خدا کے لیے دیکھو کون یہ تمہیں کوئی روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، سیکیورٹی. بات چل نکلی تو کہتے ہیں کہاں تک پہنچے گی.
اگر یہی بات ہے کہ انہوں نے جگانے کی کوشش کی تھی, اس کانٹیکسٹ میں بات کی تھی, although کہ we are not here to defend the statements of Hassan Nisar or anybody, لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہنے کا. لیکن یہی انسان تھے جنہوں نے شاعر مشرق علامہ اقبال کو گلی محلے کا شاعر بھی کہا تھا. تو اگر ان کی باتوں یہ آپ ان سے خود جواب جا کے لیں, کیونکہ I am here to defend PTI. تو اگر اس کے حوالے سے آپ نے بات کرنی ہے تو ضرور. میں نے تو صرف ان کا وہ کامنٹ میں نے آپ کو بتایا ہے جو عمران خان کے حوالے سے تھا. تو عمران خان کے حوالے سے جو سوال یہ پوچھتا ہے کہ وہ اپنے دعووں میں کتنے سچے ہیں, تو اس بارے میں کیا موقع؟ دیکھیں, عمران خان نے آج تک پاکستان میں سینٹر میں حکومت ان کی نہیں آئی. ان کی پہلی دفعہ KP میں حکومت آئی ہے, ٹھیک ہے. تو ہم جو ایک بینچ مارک یا ایک جو پیمانہ ہے صرف وہاں سے دیکھ کے ہم ڈٹرمن کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک اسٹیٹمنٹ اگر ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں, جو عمران خان صاحب کے دعووں میں سے ایک اسٹیٹمنٹ, ایک دعویٰ ہے ان کا, اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے, آپ سے ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد بریک کے بعد وہ اسٹیٹمنٹ لوگوں سے بھی, عوام سے بھی شیئر کریں گے. آپ اس اسٹیٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں, لیکن دیکھیں سب سے پہلے آفتاب شیرپاؤ صاحب, ان کے بیٹے آپ کی کابینہ میں ہیں. آفتاب شیرپاؤ 2 نمبر آدمی ہے, اس کو ہم کبھی دیکھنا نہیں چاہتے. اس کا بیٹا اور وہ 2 نمبر ہے, یہ الفاظ ہیں عمران خان کے, آپ سے اور عوام سے شیئر کریں گے. پھر وہ آپ کی کابینہ میں آ جاتا ہے, اس کا بیٹا وہ 2 نمبر تھا. دیکھیں یہ تو بات ساری ایک ہم نے ایک پارٹی کے ساتھ الائنس کی ہے. دیکھیں اکیلی ہماری حکومت نہیں ہے وہاں پہ KP میں, ہماری جماعت اسلامی کے ساتھ الائنس ہے اور ہماری شیرپاؤ گروپ کے ساتھ الائنس ہے. سے پہلے وہ 2 نمبر تھا, الائنس کے بعد. لیکن ان کی پارٹی میں صرف یہ 2 بندے تو نہیں ہیں, اور بھی بندے ہیں, اور ان کی وجہ سے وہ ہم نے ان کے ساتھ ان کے الائنس ختم بھی کرتی تھی, اگر آپ کو یاد ہو. یہی کرپشن کے جو چارجز جن کی آپ بات کر رہی ہیں, اس کی وجہ سے یہ الائنس ٹوٹی بھی تھی, اور کوئی وجہ نہیں تھی, کرپشن کی وجہ سے ٹوٹی تھی. تو آپ دیکھیں KP میں ایک واحد پروونس ہے جہاں پہ اپنے 3 منسٹرز کو کرپشن کے چارجز پہ ہم نے نکالا ہے. آپ پنجاب میں ایک منسٹر رانا مشہود کے خلاف پوری ویڈیو ایک آئی تھی, ان کے کسی نے کوئی اس پہ ایکشن لیا. رانا ثنا جو تھے ان کو 2-4 مہینوں کے لیے ہٹایا, آج وہ پھر آپ کے وزیر قانون ہیں. تو یہاں پہ تو کوئی اکاؤنٹیبلٹی نام کی چیز ہی نہیں ہے. ہمارے 3 منسٹر ضیاء اللہ آفریدی صاحب, اور پھر ہمارے وہ امین گنڈا پور کو ہتکڑیاں پہنا کے پولیس لے کے گئی تھی. کیا کہیں آپ نے اور یہ سین دیکھا ہے؟ جہانگیر ترین صاحب لاڈلے ہیں, ان کو نہیں کچھ کہتے آپ. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اس بات کے اوپر. لیٹس ہیو اے اسمال بریک. جی واپس آتے ہیں پروگرام انسائٹ پاکستان ود ڈاکٹر عمارہ. چاہیے جی, ہم بات کر رہے تھے یہ لاڈلے ہیں جہانگیر ترین صاحب. دیکھیں جی, ہمارے پارٹی کے وہ سیکرٹری جنرل ہیں اور بڑے رسپیکٹڈ ہیں اور بڑی اچھی ریپیوٹیشن ہے. اور عمران خان کی پارٹی میں جو بھی آتا ہے وہ ان کے نظریے پہ آتا ہے. اور جہانگیر ترین نے خود, بلکہ اور شاہ محمود نے خود کہا, آپ نے کہا ان کی ریپوٹیشن اچھی ہے, کرپشن کا کوئی کیس نہیں کا. آپ مجھے بتائیں, دیکھیں یہ ادارے کس کے انڈر ہیں, FIA, نیب, FBI کس کے انڈر ہے؟ وہ عمران خان کے انڈر تو نہیں ہے نا, وہ نواز شریف صاحب کے انڈر ہے نا, نواز شریف صاحب کے انڈر ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیوں نہیں کوئی کارروائی کرتے ان کے خلاف؟ کریں نا کارروائی, پکڑے ان کو آ کے. اگر کوئی ان کے پاس ثبوت ہے ان کے خلاف تو آ کے پکڑے ان کے. یہ ادارے ہمارے انڈر تو کام نہیں کر رہے ہیں, آگے پکڑیں اور ان کا حساب کتاب کریں. اتنے 3 سال ان کو گزر گئے, کیوں نہیں انہوں نے کوئی ایکشن؟ وہ نسرین صاحبہ کہہ رہی ہیں آپ لوگ اگر سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں, آپ اداروں میں کیوں نہیں جا سکتے؟ نہیں, ادارے تو آپ کے انڈر ہیں جی, ادارے تو نواز شریف صاحب کے انڈر ہیں, پرائم منسٹر کے انڈر ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر ہیں, وہ ہمارے انڈر تو نہیں ہے. تو ان اداروں کو چاہیے کہ وہ ایکشن لیں پھر جہانگیر ترین کے خلاف. 3 سال سے آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کیوں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کیوں کوئی ایکشن نہیں لے رہے ہیں ان کے خلاف؟ آپ کے پاس ثبوت ہیں تو مجھے تو یہ پتا ہے مجھے تو یہ پتا ہے کہ جہانگیر ترین کا میں ڈیفینڈ نہیں کر رہی ہوں. دیکھیں انہوں نے اپنے آپ کو خود ڈیفینڈ کرنا ہے. مجھے صرف یہ پتا ہے کہ وہ پاکستان کے ہائیسٹ ٹیکس پیئر ہیں, مجھے یہ پتا ہے ہائیسٹ ٹیکس پیئر ہیں پاکستان کے. آپ جا کے ان کی ویب سائٹ سے نا سارے ریکارڈ نکال کے دیکھیں. جہانگیر ترین اور اسمبلی میں سب سے ہائیسٹ ٹیکس پیئر ہے. بالکل, آپ دیکھیں ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ, FBR ڈپارٹمنٹ. ہاں بالکل ان کے پاس. اچھا, FBR نے جو نوٹس بھیجے وہ نل اینڈ وائڈ ہو گئے ہیں, وہ کورٹ نے نل اینڈ وائڈ کر دیے ہیں, خارج کر دیے ہیں. آپ نے کیس اسٹڈی نہیں پڑھی ان کے, جو ابھی ان کا کورٹ میں کیس چل رہا تھا, وہ خارج ہو گئے ان کے جو. ابھی ٹیکسیشن کی بات نکلی ہے تو ایک چھوٹی سی بات
बात जिक्र करते चले। जो है ना वो भी चल रहा है, अभी इलेक्शन कमीशन में लेके वो केस चल रहा है, क्या वो भी इनके लाडले हैं? नहीं तो करे ना ठीक है। अब हमें बताएं अगर कोई है उनके खिलाफ आपके पास कोई फैसला आ गया है तो हमें बताएं। हम तो ओपन है। हमने तो अपने आप को कटहरे में, जब इमरान खान ने अपने आप को कटहरे में खड़ा कर दिया है, वो कह रहे जी सबसे पहले मेरे से एहतसाब शुरू करें, तो फिर क्या मसला है? धरनों का शौक पड़ गया, ये बात ठीक है। बिल्कुल किस चीज का? धरनों का शौक पड़ गया। देखें धरने जो थे कोई आसान नहीं थे। मैं खुद 4 महीने खान साहब के साथ वहाँ पे, हम लोग को जिन मुश्किलात का हमने और जिन सर्दी गर्मी नहीं देखी, बारिश कीचड़ आंधी तूफान नहीं देखा, और हम एक टांग पे सब वहाँ खड़े रहे हैं, वो एक मकसद के लिए था, वो एक कॉज के लिए था, वो एक चुराए हुए मैंडेट के लिए था। बिल्कुल दुरुस्त है। किसी भी मुल्क का दारुल खिलाफा उसके कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अहम हैसियत रखता है, ये बात दुरुस्त है। दारुल खिलाफा की जो हैसियत है वो बाकी शहरों के मुकाबले में बड़ी डिफरेंट होती है, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी और सारे मैकेनिज्म बड़े डिफरेंट होते हैं, ये बात हमें सबको मालूम है। कोई बहुत रिस्पॉन्सिबल पार्टी लीडर अगर ये कहता है मैं दारुल खिलाफा को बंद कर दूंगा और ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, तो ये स्टेटमेंट कैसी है? देखें या सवाल आप देखें इस सवाल का जवाब अगर वो ना दे पाई तो ये कानून की खुद वायलेशन करते हैं और फिर कानूनी अगर इस सवाल का जवाब ना दे पाई तो हम आपसे को पता होना चाहिए कि वो जो लॉकडाउन की कॉल दी गई थी वो उसके पीछे क्या मकासद थे, ठीक है? क्या मकासद? हमारे सारे जो वर्कर्स हैं इनको इन्होंने जेलों में डाला, उनको मारा पीटा। हमारे सीएम के हमारे केपी के जो सीएम आए उनको इन्होंने गोलियों से मारा, टीयर गैस शेलिंग उन्होंने की। इन्होंने एक सूबे को दूसरे सूबे से अलग किया। हमारी तो पीसफुल प्रोटेस्ट थी। दारुल खिलाफा को लॉकडाउन करने की स्टेटमेंट, आर्टिकल 16, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19, वी हैव द राइट टू स्पीच, राइट टू मूवमेंट, राइट टू गैदरिंग, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हक है। और अगर हम निहत्थे, हमारे पास कोई हमारे पास कोई गन या पिस्टल या कोई वेपन नहीं था, हम खाली हाथ आए थे और हमने बैठ के अपनी प्रोटेस्ट करनी थी। आर्टिकल 192 कहता है आप कैपिटल को ब्लॉक करने की बात करते हैं तो नेशनल सिक्योरिटी को हम देखिए, हमने वो ब्लॉक नहीं करना था, हमने आके सिर्फ एक प्रोटेस्ट रजिस्टर करानी थी, हमने प्रोटेस्ट रजिस्टर करवानी थी। इन्होंने हमें ब्लॉक तो इन्होंने किया, लॉकडाउन तो इन्होंने किया, इन्होंने हम सारों को मारा पीटा, जेलों में डाला, हमारे सारे अच्छा आपकी स्टेटमेंट थी कि हम लॉकडाउन कर देंगे, हम बंद कर देंगे, ये स्टेटमेंट थी कि नहीं? कि हम आके प्रोटेस्ट अपना रजिस्टर करें। आप लॉकडाउन के अल्फाज थे। लॉकडाउन देखें, जब लाखों, अगर 10 लाख लोग आ जाएं एक शहर, रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट थी कि नहीं? बिल्कुल नहीं थी। अगर 10 लाख लोग आ जाते हैं तो सड़कों पे आके बैठ जाते हैं, तो फिर बंद तो वैसे ही हो जाता है। तो आप बात सुन लेना, आप बात क्यों नहीं सुनते हैं? 4 महीने हमने धरना किया, इनके कान पे जूं तक हमारे मतलब है कि अभी ये जो फैसला था, इसमें वायलेंस कहाँ से आई? इसमें हमारा ये नहीं कि आप सोचें, एक प्रोविंस का जो चीफ मिनिस्टर है वो अपने लोगों को लेके आ रहा है और एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में उसको आने नहीं दे रहे। ये क्या कर रहे हैं? ये फेडरेशन है कि उसको तोड़ने की ये बातें कर? क्योंकि आपने कहा कि हम लॉकडाउन कर देंगे। इतनी टीयर गैस, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, क्योंकि सिर्फ हमारे स्टेटमेंट, ये तो इतने घबराए, लीगलाइज आई ना, इतने घबराए थोड़ा सा इन्होंने थोड़ा चीजों को लीगलाइज करे ना। आपने कहा जी प्रोविंस से एंटर नहीं होने दे रहे थे, तो 192 आर्टिकल को अगर अप्लाई करते हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन बहुत बड़ा क्राइम है। अच्छा, अगर 192 को लागू करते हैं, 192 को लागू करते हैं, नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है पीसफुल, हमारी पुरअमन, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप लॉकडाउन दारुल खिलाफा को नहीं कर सकते। बात यहाँ पे इस लफ्ज पे खत्म हो जाती है। अच्छा चले मान लेते हैं, नहीं था, वो एक प्रोटेस्ट था, और पूरे पाकिस्तान से लोग जब आएंगे और आके वहां पे बैठेंगे तो फिर जाहिर है कोई तो जगह है ना जहां पे उन्होंने आके बैठना है। तो ये तो इतने इन्होंने हरासा किया, इन्होंने हमारे लाखों वर्कर्स को जेलों में डाला। अच्छा, अब सिर्फ ये बता दीजिए, आपके लाखों वर्कर जमा हो जाते हैं, लॉकडाउन वाली आप कह रही हैं कि जी बात बिल्कुल दुरुस्त थी, चलें वो हम कॉन्स्टिट्यूशन पे छोड़ देते हैं दुरुस्त थी कि नहीं। उसके बाद आप कहती हैं कि जी हमारे लाखों वर्कर जो हैं उनको जेलों में डाला, और वो
हरासा किया, घरों में जाके उन्होंने दरवाजे तोड़ के तो अंदर से उनके फैमिलीज को भी हरासा किया। आपने क्या किया अपने लाखों वर्कर्स को बुला के, क्योंकि वो रोड पे खड़े और फिर अगले दिन कहा जी मैं 2 नफल शुक्राने की अदा कर रहा हूँ। वो जो लोग आए थे वो डिसअपॉइंटमेंट नहीं थी उनके अंदर? बिल्कुल नहीं हुई थी। ये एक्सक्यूज मी, ये सवाल मेरे से पूछा गया है तो जरा जवाब मुझे हमारा, या तो फिर इनसे बात कर लें या मुझसे जवाब ले लें। देखिए, हम लोग बिल्कुल तैयार थे कि जो इमरान खान हमें बताएंगे। अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में हमारी पिटिशन दाखिल हो गई थी, और जब खान साहब को पता चला कि ये पैनामा का केस अब सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा और तलाशी, वो क्या पिटीशन थी तो जो we अगले didn't दिन? need to do any we didn't need to do any protest anymore। हमारी प्रोटेस्ट थी इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर जो है चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, पूरी इंटरनेशनली हमारा नाम बदनाम हो रहा है, तो ही हैज टू कम एंड ही हैज टू गिव एन ऑनेस्ट आंसर टू 20 वो पिटीशन क्या थी जो अगले दिन दाखिल की गई? जी, पिटिशन यही था कि इनकी तलाशी ली जाए, इनसे जवाब मांगा जाए कि जो अरबा रुपए ये लेके गए और जितनी मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी इसका हिसाब दें। ये जो प्रॉपर्टी इन्होंने अब मान लिया कि इनकी अपनी है। पिटीशन ये थी, इज इट अ सेम बिहेवियर कि आप लाखों लोगों को सड़कों पे बुलाने के बाद पिटीशन दायर कर रहे हैं, जबकि ये पिटीशन पहले भी दायर की जा सकती? पहले भी थी पिटिशन, तो हमारी पिटीशन पहले नहीं थी। पिटिशन थी, हमने दायर पिटीशन पहले नहीं थी। देखिए, पहले सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार थे उन्होंने ये कह के टेक्निकल ग्राउंड्स पे कि ये फ्रिवलस है उसको एडमिट ही नहीं किया था। हमने तो बहुत पहले भी जमा कराई थी। ये आप कह रही हैं कि सुप्रीम उन्होंने कोर्ट, कहा था कि जी फ्रिवलस ग्राउंड्स है और टेक्निकलिटीज पे रजिस्ट्रार ने उसको खारिज अच्छा कर दिया ये था। कोर्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लेम हो जाता है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने देखें इतनी हियरिंग्स हुई हैं, रोजाना हियरिंग हुई है, और हम बड़े हम खुश हैं कि हमारा सारा केस सुना गया। मैं पाकिस्तान बंद कर दूंगा, मैं लाहौर बंद कर दूंगा, मैं इस्लामाबाद बंद कर दूंगा। अच्छा, लोगों बड़ी को बुला इंटरेस्टिंग लेते बात है, पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे बड़े अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, मेडिकल डॉक्टर्स। सऊदी अरब में ज़्यादातर हिंदुस्तान और पाकिस्तान से बुलाए जाते हैं। फिर क्या हार्ट सर्जरी के लिए यहाँ पे डॉक्टर नहीं मिलता हमारे सियासतदानों को? जी बिल्कुल, यहाँ पे भी है, क्यों नहीं है, लेकिन हमारा ना सिर्फ डॉक्टर नहीं मिलता बल्कि अच्छा ये जवाब 777 का जहाज भी ले जाते हैं साथ इलाज के लिए, और वहाँ पे जाके कैंप ऑफिस खोल के करोड़ों रुपए वहाँ पे मेरे और आपके टैक्स के पैसे से होता है। अभी भी टर्की में हमारा 777 चला गया है, कई फ्लाइट्स आपको पता है उम्रे की कैंसिल हो गई हैं उसकी वजह से। इतना इनका शेड्यूल PIA का खराब किया है इन्होंने। बहुत काबिल डॉक्टर है, वो खुद भी यहाँ पे रहना पसंद नहीं करते। वो खुद भी कहते हैं कि भी मैं दुबई चले जाऊँ। नहीं, मैं हमारा सिर्फ इससे पूछ लें कि पिछले 30 साल से कौन हुक्मरानी कर रहा है? पिछले 30 साल से यहाँ पे कौन कौम का पैसा लुटा रहा है? कौन 30 साल से हुकूमत कर रहा है पाकिस्तान में? जरा ये मुझे पूछ के बता दें, 30 साल से किया क्या है इन्होंने? अगर आज तक ये एक अस्पताल ऐसा नहीं बना सके, जिसमें एक अस्पताल नहीं बना सके जहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारे मिनिस्टर जाके अपना इलाज, हमारा सिर्फ इनसे ये पूछ लें कि इमरान खान जब गिरे थे 2013 में तो उनका इलाज किधर हुआ था? क्या वो भी बाहर चले गए थे? इमरान खान का तो इलाज शौकत खानम में हुआ था। उन्होंने तो जहाज पकड़ के तो वो बाहर नहीं गए, वो उन्होंने अपना पूरा इलाज यहाँ पे कराया। बहुत बेहतरीन हॉस्पिटल्स बने, कौन से? अभी उन्होंने मंजूरी दी है, बन रहे हैं। और जो फहरिस्त तो शौकत खानम ही है ना, वो किसने बनाया है? वो भी इमरान खान ने बनाया। कौन सी सूरत हाल बेहतर कर दी है? जस्ट लाइक ये आप गंगाराम हॉस्पिटल्स को देख लें। फिर अपना इलाज क्यों नहीं करवाते? अपने इलाज में वही आपसे बात करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पे काबिल डॉक्टर्स हैं, वो डॉक्टर्स खुद भी जो अच्छे डॉक्टर्स यहाँ पे वो भी बाहर चले जाते हैं भाई, यही तो क्यों जाते हैं? वो इसलिए चले जाते हैं, कहते हैं जी ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे अपने डॉक्टर्स, पाकिस्तान तो वैसे ही फॉर सेल हो गया जी, फॉर सेल हो गया। हमारे एयरपोर्ट्स भी जो है वो आगे आउटसोर्स कर दिए गए हैं, अब हमारे अस्पताल भी आउटसोर्स कर दिया। आप हमसे तो कुछ होता नहीं, हम कुछ मैनेज कर ही नहीं सकते। हम इतने नाअहल हो गए कि ना हम अस्पताल चला सकते हैं, ना हम अपने स्कूल चला सकते हैं, ना हम अपने इदारे चला सकते हैं। इदारों को तो वैसे ही अपने महफूज करके रख दिया। छोटा सा हॉस्पिटल में इन्होंने कौन से डॉक्टर्स रखे हुए हैं बताएं? वहाँ पे फीस कितनी है? एक आम गरीब आदमी जो वहाँ पे तो उसकी ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकती। 70% गरीब लोगों की ट्रीटमेंट होती है शौकत खानम में, टोटली फ्री। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस डिस्कशन की तरफ। लेट्स हैव अ स्मॉल ब्रेक। जी वापस आते हैं प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ। जी उस्मा साहिबा, आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान में अब लीडरशिप का जो फुकदान है वो ख़त्म होगा और इमरान खान जो है वो उस फुकदान को ख़त्म करेंगे?
ایسا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں ہمارا یہ بات لگتا ہے ایسا درست نہیں، ہے؟ دیکھیں ہمارا، آپ مجھے یہ بتائیں، دنیا میں کہیں بھی کسی ملک میں بہت ریئر ہے کہ 2 پارٹی سسٹم میں کوئی تیسری پارٹی ابھر کے سامنے آئے. پی ٹی آئی جو ہے ایک 3rd فورس بن کے ابھری ہے پاکستان میں. کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ لوگ تنگ ہیں، لوگ عاجز ہیں. 30 سال باریاں نہیں انہوں نے، ایک نے 5 باریاں نہیں، ایک نے 4 باریاں نہیں ہے. پاکستان کس نہج پہ اس وقت؟ ہمارے 60% جو ہمارے لوگ ہیں غربت کی لکیر سے نیچے ہیں اس وقت. 2.5 کروڑ ہمارا بچہ اسکولوں سے باہر بیٹھا ہوا ہے. لچک کے بغیر سیاست، فلیکسیبلٹی کے بغیر سیاست ہو سکتی ہے؟ یہ ایک بڑا ٹیکنیکل سا سوال ہے. بینگ اے پولیٹیکل سائنس اسٹوڈنٹ، فلیکسیبلٹی کس پوائنٹ آف ویو سے آپ ان جنرل بینگ اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس ایک جنرل کوسچن ہے. فلیکسیبلٹی، آپ سیاستدان ہیں، اگر فلیکسیبلٹی سے آپ کو مراد کمپرومائز ہے، کچھ چیزوں پہ ہو سکتا ہے، کچھ پہ نہیں ہو سکتا. مثلا کرپشن، کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. ویلفیئر آف دا پیپل، کوئی کمپرومائز نہیں. ایز اے لیڈر عمران خان از اے فلیکسیبل پرسن اور ناٹ؟ دیکھیں ہماری وہ سب کی بات سنتے ہیں، ہماری جب میٹنگز ہوتی ہیں وہ سب کا مشورہ کچھ لوگ لے کہتے ہیں کے. محمود قریشی صاحب کی اور جہانگیر ترین صاحب کی زیادہ بات ناٹ ایٹ آل. میں اگر چاہوں تو میں بھی ان کو ایک ٹیکسٹ بھیجتی ہوں اور وہ اس کو سنتے ہیں. اور میں ہماری میٹنگز ہوتی ہیں، ابھی کل ہماری میٹنگ ہوئی، ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، سب نے اپنا اپنا مشورہ دیا اور اس کے بعد انہوں نے ایک لائے عمل. محمود قریشی صاحب آپ کی پارٹی کے ساتھ لوئل ہیں؟ بالکل. دیکھیں جی، انہوں نے اصولوں کی بنیاد پہ when he was a foreign minister he left his office. وہ ریمنڈ ڈیوس کا جو سارا قصہ ہوا تھا، انہوں نے ایک اپنی پوزیشن چھوڑ کے وہ پی ٹی آئی میں جب آئے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ مجھے بھی اپنے آپ کو بالکل چینج کرنا پڑا ہے. لوٹا کی ریسی والا سسٹم پی ٹی آئی میں ہے کہ نہیں؟ اس پارٹی کو چھوڑا. آپ یقین کریں جو نئے بندے آتے ہیں نا پی ٹی آئی میں اور کسی میٹنگ میں بیٹھتے ہیں، وہ حیران ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے بلنٹ اور ایک بولڈ طریقے سے لوگ اپنی اوپینین جو ہے وہ خان صاحب کو کے سامنے رکھتے ہیں. کیونکہ باقی ان کی آپ دیکھیں نواز شریف کی گورنمنٹ میں مجھے یہ بتا دیں کابینہ کے کتنے اجلاس ہوئے؟ 5 لوگ پوری حکومت چلا رہے ہیں. انہوں نے تو 3 سال میں کابینہ کا شاید 1 یا 2 اجلاس کیے ہیں. کیونکہ وہ ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز تو بیچارے ترسے ہوئے ہیں کہ کاش کہ ہم ہاتھ ہی ملا سکے نواز شریف صاحب سے. وہ تو نزدیک نہیں پھڑکتے، وہ تو بات کرنی ان سے گوارا نہیں کرتے. 5 لوگ ہیں، اگر آپ کہیں تو میں 5 لوگوں کا نام لے لوں جو اس وقت حکومت چلا رہے ہیں. وہ آپ کو بھی پتہ ہے، وہ مجھے بھی پتہ ہے. تو ہمارے ہاں تو بڑی جمہوریت ہے، ہم تو سارے بیٹھتے ہیں اکٹھے مل حکومت چلا رہے ہیں پی ایم. بالکل، آپ کہیں تو میں نام لے لوں. کیونکہ ان کی کسی ایم این اے کسی ایم پی اے کی پہنچ نہیں ہے نواز شریف تک. آپ کے پاس تو کے پی کے کا صوبہ ہے، آپ اس میں آپ کی حکومت چل رہی ہے. نہیں، آپ پہلے اس کا جواب دینا، آپ کی کتنی کابینہ کی اجلاس ہوئے؟ بس یہ جواب دے دیں. صرف کابینہ کے کتنے آپ کے 3 سال میں 3.5 سال میں؟ کابینہ کے اجلاس میں عمران خان صاحب نے کتنی مرتبہ شرکت کی ہے وہاں پہ؟ کابینہ تو آپ کی ہے بھائی. عمران خان آپ ہاں آرمی ایکٹ میں ٹھیک ہے، کرنٹلی پی ایم ایل این کی طرف سے آرمی ایکٹ میں ترامیم کا جو بل پیش کر رہے ہیں، کون سی ترامیم ہے جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں آرمی ایکٹ میں؟ جی یہ دیکھیں کہ یہ تو میاں صاحب نے جو یہ ترامیم کے حوالے سے بات کی ہے، یہ تو میں کہوں گی بہت اچھا ان کا اقدام ہے کہ آرمی ایکٹ میں. اب یہ دیکھیں ہمارے ملک میں جرائم کی شرح دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اسی شرح کو کم کرنے کے لیے، جرائم کو روکنے کے لیے فوجی عدالتوں کا قیام عمل میں لایا گیا. اس سے پہلے نہیں شرح میں کمی کرنے کا خیال ہے؟ نہیں تھا، پہلے بھی تھا، لیکن اب ہماری جیسے جیسے یہ جرائم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، عدالتوں کے اوپر بھی کیسز کی بھرمار ہے. اب اتنی مطلب کہ ایک دن میں اتنے ٹرائل. تو نیب کی کورٹس کو کیوں نہیں فعال کر دیتے؟ نیب کی کورٹ ہے، نیب کی کورٹ بھی کام کر رہی ہیں. اب جرائم کی دیکھیں وہ ایک احتساب کا عمل ہے، وہ ایک احتساب کا عمل ہے. وہ ذرا یہ میگا کیسز کا پوچھ لیں. وہ 150 میگا کیسز پڑے ہیں، وہ کہاں تک پہنچے؟ نیب کی کورٹ نے کون سا لاسٹ کیس کیا؟ ایان نیب کا تو جنازہ پڑ چکے ہیں ہمارا. ایان علی کے کیس کی بات جہاں تک کرتے ہیں، باقاعدہ اس کا ٹرائل چلا ہے، اس کے تمام جو ہے قانونی. وہ جسٹس عظمت جو ہے انہوں نے جنازہ پڑھ دیا، انا للہ کر کے فارغ ہو گئی. نہیں، وہ تمام قانون کے ضابطے پورے کیے گئے ہیں، تمام
तमाम शहादतें हुई हैं, सब कुछ हुआ है सबूत प्रूफ की बिना के ऊपर। आपको लगता है एक अवाम की सूरत में अगर आप देखती हैं अयान अली बिल्कुल धुली हुई साफ सुथरी थी, कुछ नहीं उसके ऊपर था? नहीं, उसके ऊपर जो भी एलिगेशन जो कुछ भी लगाया वो साबित तो नहीं ना, वो प्रूफ भी नहीं हुआ है, नहीं साबित नहीं हुआ, साबित नहीं हुआ। अब जब चीज से एक वो हर दफा बेचारी को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे क्यों डाल देते हैं आप? हर दफा बेचारों को सिंध हाई कोर्ट से जाके तो एक लाना पड़ता है, जजमेंट लानी पड़ती है। किसी को पनिश कर सकते हैं आप, ऐसे किसी को सजा नहीं दे सकते। अदालतें जो भी फैसला करती हैं, जरा ये चौधरी निसार को भी समझा दें, रोज बेचारी का एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे नाम डाल देते हैं। समझाते हैं कि आप जो नहीं, इमरान खान का तो कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। अयान अली का केस तो आप लोग है ना, इंटीरियर मिनिस्ट्री लड़ रही है, तो वो इंटीरियर मिनिस्ट्री जवाब देना। इल्जाम लगाते हैं, बस सिर्फ इल्जाम लगाना आपका काम है, कोई सबूत नहीं, कोई हम तो हैं ऑपोजिशन का तो काम है कि जब आप गलत करते हैं तो हम उसको पॉइंट आउट करें। ऑपोजिशन का तो इसके अलावा काम ही कोई नहीं है। अगर हम ये भी नहीं करेंगे तो फिर हमारा फायदा क्या है वहाँ पे असेंबली में बैठने का? बात ये है अयान अली केस में कि ये पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट जाता है, लेकिन फिर भी इसको बहुत हद तक PMLN के लोग डिफेंड करते हुए नजर आए, क्या वजह थी? देखिए PMLN की जहाँ तक बात करते हैं कि हमने हमेशा जो है ना सच का साथ दिया, सच की वाह वाह वाह, एक ही सच बोला था, अपने नाम पे प्रॉपर्टी ना खरीद। PMLN के लोग अगर उसको डिफेंड कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई चीज नहीं होगी, उसके केस में कोई ऐसी चीज नहीं होगी। अगर उन्होंने क्या देखिए अगर आपने इतना सच बोला था तो आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था फ्लोर ऑफ द हाउस में कि मेरे पास सारा सबूत है, सारी मनी ट्रेल है, किसी भी प्रॉपर्टी का अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। अदालतों ने देखना है कि आया जो वो सच किधर गया सारा, ये अप्लाई करता भी है कि नहीं करता है, ये किस हद तक सही है या नहीं है, ये फैसले थोड़ा सा कभी कभी सच बोल दिया करें, कोई हरज नहीं। कोई बीमार होंगे तो फिर हम 777 बोइंग लेके आपको बाहर भेज देंगे। वो कहते हैं उस पर डालें, तो मतलब इसका मतलब है बिल्ली तुसी पड़ी तो तुसी संभालो, तो मतलब इसका मतलब हमारा 370 सवाल बेंच ने इन लोगों से किए, इन्होंने एक का जवाब नहीं दिया, एक का जवाब नहीं दिया इन्होंने। इनसे बोलें, इनसे पूछे क्यों नहीं जवाब दिया, क्यों नहीं कोई डॉक्यूमेंट दिया, क्यों नहीं सबूत कोई लेके आए अपना। वो कहते हैं जी आपने आफ्ताब शेरपाओ को जब कहा 2 नंबर है उसके बाद कबीना में शामिल किया, फिर उसका एहतसाब नहीं किया। हमारा अपना प्रोग्राम का टाइम अब जाया ना करें, क्योंकि इसका मैं जवाब पहले दे चुकी हूँ कि हमारी तो अलायंस भी उनके साथ टूट गई थी, वो अपनी पार्टी को लेकर निकल गए थे हमारी अलायंस से। अब और से ज्यादा आपको क्या चाहिए? वो दोबारा आए थे, लेकिन वो और शर्तों पे आए थे, और जो जिन लोगों को निकाला था वो दोबारा नहीं आए, पार्टी एज अ पार्टी वो आए, लेकिन वो लोगों को दोबारा हमने इजाजत नहीं दी आने की। नजर नहीं आया वैसे नहीं अयान के केस की बात जहाँ तक आप बात करती है ना, तो वो अदालतों का काम है। अगर उसका जो भी हमारा इनसे पूछ लें कि इन्होंने कहा था हम उल्टा करके लटकाएंगे और अंदर से पेट चाक करके निकालेंगे, किधर गया वो सारा पैसा, वो क्यों नहीं निकला, वो कहाँ गया पैसा? चौराहे पे लटकाएंगे, किधर गया भाई वो, क्यों नहीं लटकाया गया चौराहे पे अभी तक किसी को? $1 अगर इस मुल्क में वापस बाहर से आया हो तो आप नाम बदल दें हमारा। इमरान खान साहब लीडर हैं, उनमें लीडरशिप की क्वालिटीज हैं, फ्लेक्सिबिलिटी की बात में चले, कुछ सवालिया निशान हैं, कुछ रिजर्वेशंस हैं, लेकिन होता ये है कि जितना हम जलसा पंडाल में देखते हैं, सड़कों पे देखते हैं, वो लाखों के करीब हो जाता है। ऐसे फिगर्स देखने में मिले और आप लोगों से सुनने में जी बिल्कुल। वोट बैंक में क्यों नहीं ये फिगर आता? हमारा देखें, हम क्रुक्स नहीं हैं, हमें बेईमानी करनी नहीं आती। ये इन लोगों ने इलेक्शन, जितने अदारे हैं, इलेक्शन कमीशन है, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट है, पुलिस है, पटवारी, इन्होंने सब अदारों को मफलूज करके रख दिया। वो इदारे इनके गुलाम हैं। इलेक्शन डे पे जो ये धांधली करते हैं और ये जो बैलेट बॉक्सेस में लोग वोट किसी को डालते, निकलते वो किसी और के हैं, तो ये इसमें इन्होंने PhD की हुई है। हम बेचारे तो अभी क्लास 2 में भी नहीं है। अब इंशाल्लाह ताला अगला जो इलेक्शन होगा उसमें हम ठुक के मुकाबला करेंगे, क्योंकि अब हमें भी पता लग गया कि ये लोग करते क्या हैं। अब हमने इनको नहीं छोड़ना, इनको। 22 नहीं, हम इनका तोड़ निकालेंगे, हम इनको बेईमानी नहीं करने देंगे, हम ठुक के लड़ेंगे इनसे, आपको पता है हमारा 22 पार्टीज ने कहा कि 2013 की इलेक्शन जो थी वो टोटली रिग्ड। 22 पार्टीज ने कहा, सिर्फ PTI ने नहीं कहा। ये बच्ची नहीं है
ٹھیک ہے وہ ناسمجھ نہیں ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہم 22 کروڑ 20 کروڑ کی عوام کا جو فیصلہ ہے اس کے بارے میں دوبارہ ڈسکشن کرتے ہیں. لیٹس ہیو اے اسمال بریک. جی بات چل نکلی ہے تو دیکھیں کہاں تک پہنچے. باتیں بہت سی نکل رہی ہیں, کہاں تک پہنچ رہی ہیں یہ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں. جی عظمیٰ صاحبہ, جو بات ہم نے جہاں سے چھوڑی تھی اس سے تھوڑا سا مختلف پیرائے میں آتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں, ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں. ایان علی کیس بھی اسی طرح بات کی گئی اور پھر ہم بھول گئے. وہ لوگ بھی بھول جائیں جو پستے رہے ان تمام چیزوں میں, جن میں سے اگر ہم نام لیتے ہیں اس انسپیکٹر کا جو مرڈر قتل کر دیا گیا, عمران خان صاحب نے کبھی نہیں نام لیا. ایک اور نام لے لیتے ہیں, عائشہ ممتاز نام کی خاتون جو بہت سے ہمارے فوڈ کے انسپیکشنز میں بہت اچھا انہوں نے کام کیا تھا, وہ نظر نہیں آتی کہیں. عمران خان صاحب نے پوچھے نا ان سے وہ کدھر ان کو. اچھا نہیں, آپ نے کہا اپوزیشن ہے, ہمارا کام پوچھنا ہے, آپ نے کیوں نہیں پوچھا؟ نہیں بالکل, ہمارے دیکھیں جو ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں محمود رشید ہیں, انہوں نے یہ پنجاب اسمبلی میں بھی سوال اٹھایا تھا کہ بھئی یہ اگر دیکھیں صبح جو انڈے اور مرغی اور دودھ کا جو ریٹ ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ کہاں پہ کون فکس کرتا ہے. جب ان کی ڈیری پہ خود چھاپا پڑا تو بیچاری عائشہ کا مستقبل انہوں نے تاریک کر دیا. عمران خان صاحب نے کبھی بات نہیں کی. باقی لوگ تو کٹہرے میں آئے لیکن یہ ان کا تو بالکل کٹہرے میں آنا بنتا ہی نہیں. یہ بات آپ کر رہی ہیں, عمران خان صاحب نے نہیں کی. ایان علی کا کیس ہے یہ کیا ہے؟ یہ سارا منی لانڈرنگ. اور یہ جو پیناما کا کیس ہے یہ کیا ہے؟ سارا منی لانڈرنگ ہے. فلائٹ آف کیپٹل, کس طریقے سے انلیگل ایل گاٹن ویلتھ, عوام کا پیسہ, وہ پیسہ جو عوام کی بہبود پہ لگنا چاہیے وہ یہ لوگ اپنی جیبوں میں ڈال کے اور اس طرح انلیگل طریقے سے باہر لے جاتے ہیں. اور اپنے اکاؤنٹس انہوں نے بھرے ہوئے, کسی نے $55 ملین رکھے ہوئے, کسی نے اپنے 12 آف شورز بنائی ہوئی ہیں. تو ان کا یہ تو عوام کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں رہا. تو عمران تو ان کی جنگ لڑ رہا ہے کہ خدا کا واسطہ ہے یہ بند کریں, یہ ڈاکے ڈالنے, عوام کی لوٹی ہوئی دولت پہ ڈاکے ڈالنے بند کریں. یہ دولت پاکستان میں, یہ جو فیکٹریاں ہیں, یہ جو انویسٹمنٹ ہے یہ پاکستان میں لگائیں تاکہ پاکستان کے یوتھ کو جابس ملے, پاکستان کے لوگوں کو ہسپتال ملے, پاکستان کے لوگوں کو اسکول ملے. سارا پیسہ تو آپ ملک سے باہر لے جاتے ہیں. دیکھیں عمران خان, میں کیوں عمران خان کے ساتھ ہوں, ایک وجہ, صرف ایک وجہ کہ اس کا ایک پیسہ پاکستان سے باہر نہیں ہے, اس کے سارے اسٹیک پاکستان میں ہیں, اس کا جینا مرنا یہاں ہمارے ساتھ ہے. ان لوگوں نے اگلے دن اگر کوئی بات کی تو یہ تو ساری بوریا بسترا رول کر کے باہر چلے جائیں گے, ان کے سارے پیسے تو باہر پڑے ہوئے ہیں. اب دیکھیں ان کے پاس جب بات نہیں رہ جاتی کرنے والی تو ذاتیات پہ آ جاتے ہیں, پھر یہ ذاتیات پہ آ جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بات کرنے کی تو کوئی ہے نہیں. آپ دیکھیں کہ ان کے جو سارے وزراء ہیں اب ان کے پاس ایک لفظ نہیں بچا نواز شریف کی ڈیفینس پہ. ان کو پتا ہے کہ انڈیفینسبل کیس ہو گیا کیونکہ یہ اب جو آگے جو باہر اثاثے بنانے کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, ہر شخص بزنس کرتا ہے, کام کرتا ہے, وہ ہر بندہ اپنی پراپرٹی بناتا ہے. باقی لوگوں کو تو کہتے ہیں, باقی باہر جا کے نواز شریف کہتے ہیں کہ جی انویسٹمنٹ پاکستان میں لے کے آئیں, اور اپنی انویسٹمنٹ ہے ساری وہ باہر لے کے لگاتے ہیں. میں کیوں بھلا کوئی پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے؟ جب اپنا نہیں انویسٹمنٹ کرتے تو باہر کے لوگ کیوں انویسٹمنٹ کریں یہاں پہ؟ آپ مجھے بتائیں. اگر مجھ سے آپ اس کا سوال کریں گے تو میں اس کا جواب دوں گی اور دی ہے. اگر اس کے اندر کوئی ٹھوس ثبوت پروف نہیں ہے تو آپ اس کا جواب طلب ہی نہیں کر سکتے ہیں, مان ہی نہیں سکتے ہیں. ارے بھیا 2006 میں وہ مان گئے ہیں, وہ مان گئے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ یہ سب ہماری پراپرٹی ہے. اور اگر آپ پبلک ملک ریاض صاحب کے بعد, جی ملک ریاض صاحب اتنے بڑے بزنس مین ہیں, کیا آپ ہم ان کے بزنس کے بارے میں ان کی تفصیلات مانگے؟ کیا ہم یہ مانگے؟ بالکل مانگے, آپ کا کام ہے, آپ حکومت ہے, آپ کو مانگنی چاہیے. وہ کہہ رہی ہیں جی, آپ کو بالکل مانگنی کہہ رہی ہیں عمران خان کیوں نہیں مانگتا اگر ان کے اتنی جائیداد اور اتنی تمام چیزیں. کس کی؟ ملک ریاض کے بارے میں. ایف بی آر ملک ریاض, ایف بی آر عمران خان کے انڈر ہے, ایف آئی اے عمران خان کے انڈر ہے. نہیں وہ کہتے ہیں آپ اپوزیشن ہیں, نہیں وہ کہتے ہیں آپ اپوزیشن ہیں, انڈر ہے وہ پوچھے نا. نہیں وہ کہہ رہی ہیں آپ, وہ کہتی ہیں آپ اپوزیشن ہیں. اپوزیشن کو اگر بہت سے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ 30 لاکھ اشرافیہ, شروع دن سے عمران خان کہہ رہا ہے کہ 30 لاکھ اشرافیہ ہے جن کا نام ایف بی آر کے پاس ہے, ان سے یہ لوگ ٹیکسز کیوں نہیں لیتے.
ان کے ٹیکس کے نوٹسز کیوں نہیں بھیجتے؟ آپ کی پارٹی کے کچھ لوگوں کے نام بھی تو ایک غریب انسان سے لیتے ہیں 85% ہمارا ان کے انڈائریکٹ ٹیکسز انہوں نے لگائے ہیں. ایک غریب جو کہ صابن استعمال کرتا ہے یا جو کہ ماچس استعمال کرتا ہے, سارے ٹیکسز وہ دیتے ہیں. آپ لوگ جو جتنے امیر لوگ ہیں, پارٹی کے بہت سے لوگوں کے نام ایف بی آر کی لسٹوں میں شامل ہیں, علیم صاحب کا بھی نام لے رہی ہیں یہ. تو پھر کریں نا حساب کتاب ان کا. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی جہانگیر ترین کا ایک کیس تھا, جہانگیر ترین کا ایک کیس تھا, تسی ساتھ جوڑی رکھو. وہ کیس جو ہے ایف بی آر نے معذرت کی ہے, ان سے معافی مانگی. آپ کہہ رہی ہیں ایف بی آر, وہ نوٹس اب وڈرا ہو گیا. آپ کہہ رہی ہیں ایف بی آر, آپ کہہ رہی ہیں کہ ایف بی آر ان کے ساتھ ساز باز کرے, اکاؤنٹیبلٹی کرے. آپ نے ان لوگوں کو ساتھ جوڑ رکھا ہے اپنے. ہمارا میں کب کہہ رہی ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی کریں نا. اور ابھی ایک کیس جہانگیر ترین صاحب جیتے ہیں, ایف بی آر نے جو ان کو نوٹس بھجوایا تھا وہ نل اینڈ وائڈ ہو گیا ہے, وہ خارج ہو گیا ہے. یہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں. اب جہانگیر ترین نے جو آخری کیس جیتا ہے وہ ان کی شوگر ملز کا ہے. ذرا ان سے پوچھیں کہ جنوبی پنجاب میں انہوں نے اپنی شریف فیملی نے اپنی 3 شوگر ملز اس کاٹن گروئنگ علاقے میں لگائیں اور کہا, لوگوں سے جھوٹ بولا کہ یہ انرجی پروجیکٹس ہم لگا رہے ہیں, اور حقیقت میں وہ شوگر ملز تھیں. اور ابھی جہانگیر ترین نے وہ کیس جیتا ہے اور وہاں پہ ان کی پروڈکشن بند ہوئی ہے. آپ پہلے اس بات کا جواب دیں کہ خود یہ اپنا پولیٹیکل اور جو کلاؤٹ ہے, اپنا اتھارٹی جو ہے وہ کس طرح سے مس یوز کرتے ہیں, کہ اپنے لیے سارے قانون توڑتے ہیں, اپنے لیے ساری دنیا کے جو یہ رولز اور ریگولیشنز جو ہیں وہ سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. تو آپ بتائیں 3 شوگر ملز آپ نے کاٹن گروئنگ علاقوں میں کیوں لگائی آپ نے جنوبی پنجاب میں, اور کیوں وہ اب لاہور ہائی کورٹ نے اس کو بند کروایا ہے؟ آپ یہ پلیز ذرا بتائیں, اس کا جواب دیں. آپ شوگر ملز کے کیس کا پہلے جواب دے دیں مجھے. ہمارا ذرا ان کو بولے شوگر ملز کا آپ کیس دیں کہ کیسے کاٹن گروئنگ علاقے میں جا کے لگائیں. پلیز جواب دے دیں مجھے اس کا, شوگر ملز کا جواب دے دیں. یہ جو ابھی لاہور ہائی کورٹ میں کیس آیا ہے جس میں انہوں نے ججمنٹ دی ہے کہ وہ بند کریں, وہاں پہ آپ نے انلیگل وہاں پہ لگوائی ہیں, اجازت ہی نہیں لگانے کی. کیوں ان لوگوں شریف فیملی نے جا کے 3 شوگر ملز لگائی اور ابھی بھی چل رہی ہیں, اور ابھی بھی چل رہی ہیں, ابھی بھی کورٹ کے آرڈر انہوں نے ہوا میں اڑا دیا. کیا وجہ ذرا بات جواب دے دیں. ابھی وہ جو ہے وہ اس کی ابھی انکوائری چل رہی ہے, ابھی کلیئر معاملہ نہیں ہوا ہے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی ہم لوگ کلیئر ہوں گے. ہم اس کا بھی جو ہے پتہ نہیں کس چیز میں کلیئر ہوں گے. دیکھیں ہمارا جب اتنی لوٹ مار کی ہو تو پھر معاملہ جو ہے نا آسانی سے تو حل نہیں ہوتا نا. بڑے ان کو جتن کرنے پڑیں گے اپنا نام کلیئر کرانے کے لیے. نام کلیئر ہونا نہیں ہے, کیونکہ اب اخلاقی طور پہ کوئی جواز نہیں رہا ان کو یہاں پہ رہنے کا. پوری قوم کے سامنے جو یہ 30 سال میں کرتے رہے, جو لوٹ مار کا بازار انہوں نے گرم کر رکھا تھا, وہ پوری دنیا کے سامنے اب آ گیا. اور یہ عمران خان نہیں لایا ہے, یہ اللہ کی طرف سے سو موٹو آیا ہے, یہ مار اللہ تعالیٰ کی طرف سے پڑی ہے, کیونکہ آخر میں جو یہ غریب لوگ ہیں نواز شریف صاحب اپنی جتنے بھی ٹینیورز تھے پورے کر چکے, اب لیگلی 3 بار کے بعد وہ پرائم منسٹر نہیں ہو سکتے. اب کوئی دوسرا نام آئے گا, اب دوسرا نام کے طور پہ یا تو شہباز شریف کا نام ہے یا حمزہ کا نام ہے. اب اگر یہ نام نہیں ہے تو پھر اگر چودھری نثار صاحب کا نام ہے تو آپ کو اعتراض نواز شریف سے تھا, وہ سائڈ پہ ہو گئے ہیں, تو اب تو اعتراض نہیں ہے. کب سائڈ پہ ہیں؟ ابھی تو بیٹھے ہیں وہ. نہیں, اگر ابھی تو وہ اگلی باری میں وہ آتھرائز ہی نہیں ہے, سائڈ پہ ہونے کو تیار ہی نہیں ہے, وہ لیگلائز ہی نہیں ہے کہ وہ پی ایم بن سکیں. تو اب ان کی جگہ پہ کوئی اور دوسرا بندہ تو آئے گا, آپ کو اس سے بھی کوئی مسئلہ ہوگا. میری بات آپ لکھ لیں, میری بات آپ لکھ لیں, یہ خاندان ماروسی سیاست کے علاوہ کچھ جانتے ہی نہیں. چودھری نثار صاحب انہوں نے اپنے بچے جو ہے نا اب ٹرین کر کے آگے اپنی جگہ لینے کے لیے, یہاں پہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ہر آفیشیل میٹنگ میں کس کیپیسٹی میں بیٹھتی ہیں تو اللہ بہتر جانتا ہے. ابھی ان کی بیٹی بھی ساتھ گئی ہوئی ہیں ٹرکی پہ ٹرپ میں, مجھے نہیں معلوم کہ ٹیکس پیئر کے پیسے سے وہ وہاں کیا کرنے گئی ہوئی ہیں. وہاں پہ آپ زرداری صاحب کو دیکھ لیں, وہ بھی وہاں پہ بھی کس چکر میں پوری ڈائنیسٹی چلی آ رہی ہے بھٹو فیملی کی, اور وہاں پہ بلاول صاحب تیار ہو گئے آگے آنے کے لیے. بلاول صاحب کی کیا کریڈیبلٹی ہے مجھے آپ بتا دیں, ساری حکومت وہ چلاتے ہیں. تمام پرائم منسٹر کی جتنی بھی میٹنگز تھیں آفیشیل, ان کو کیسے سب میں شامل تھی, لیڈ کر رہی تھیں وہ. نہیں, سیٹ پہ بیٹھنا ایک الگ بات ہوتی ہے, بچے کو خوش کرنے کے لیے اپنے سیٹ پہ بیٹھ جانا, باقاعدہ اس کی اناؤنسمنٹ ہو جانا, وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. اور صرف کیوں بھائی سیپریٹ کیوں ہے, سیپریٹ کیوں ہے ذرا بتائیں, سیپریٹ کیسے ہو گیا؟ پرائم منسٹر ہاؤس ہے, وہاں پہ ان کی کابینہ کی اور سرکاری میٹنگز ہوتی ہیں, وہ ان کے پاس کیا سٹیٹس ہے مجھے آپ بتائیں. وہ کس طریقے سے وہاں پہ ان کو چیئر کر رہی ہوتی ہیں ذرا بتائیں. ایک پورا میڈیا سیل کھولا ہوا ہے. پارٹی میں ہے, ایک
کہ PMNL کی وہ سوشل میڈیا کی بھی وہ رہی ہیں, اس کے علاوہ میاں صاحب کی وہ بیٹی ہیں. تو بیٹی بات تو ساری یہاں ختم ہوتی ہے, بات ساری یہاں پہ ختم ہوتی ہے. میاں صاحب کی بیٹی ہیں, اب میاں صاحب کی بیٹی ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوائن رائٹ ہے کہ انہوں نے ہر حالت میں انہوں نے میاں صاحب کی کرسی سنبھالی. الیکشن بس اب آیا ہی چاہتا ہے, بالکل قریب ہے الیکشن کے دن بھی فضا آ چکی ہے ایسی جسے الیکشن کی فضا کہتے ہوتے ہیں. اب ہمیں ایسی بہت سی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی جس میں الزام تراشیاں سر چڑھ کے بولیں گی, لیکن الزام تراشیوں کے پیچھے ثبوت اور حقائق کتنے یہ لوگوں کے ہمارا ایک ذرا اور سوال بھی ان سے کرے, عمران خان کے بھی ذرا بتائیں, کوئی خاندان کا ایک بندے کا نام بتا دے جو کہ سیاست میں ان کے ساتھ ایک عہدے پہ کھڑا. اس کا بڑا آسان سا جواب ہے میم, ایک بندے کا نام ان کی سیاسی عمر محض 14-15 سال ہے, اور 20 سال سے وہ سیاسی عمر 20 سال سے, چلے 20 سال, ان کی 35 سال سے اوپر ہے. ان کے لوٹ مار کا جو بازار ہے 30 سال سے گرم ہے, 30-40 سیاسی عمر کی وجہ سے. 20 کروڑ عوام نے مینڈیٹ دیا. آج کل کے جو پاکستانی ہیں وہ بالکل معصوم نہیں ہے, میڈیا نے ان کو بڑا اویئرنس آ گئی, اسی لیے تو چھٹی ہونے والی ہے, اسی لیے بہت شکریہ آج کے پروگرام کے لیے. اسی لیے تو معاملہ چھپنے سے چھپ نہیں رہا. بہت شکریہ آج کے لیے عظمیٰ صاحبہ آپ کا بھی, نسرین صاحبہ آپ کا بھی. اور بالکل درست بات ہے کہ عوام معصوم نہیں ہے. حدیث کو ایک دفعہ پھر کوٹ کرتے چلے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن معصوم ہو سکتا ہے, بھولا ہو سکتا ہے, بے وقوف نہیں. تو خدا رہا ہم وہی عوام ہیں جو جب منڈی میں خربوزے کی ریڑھی پہ جاتے ہیں تو چھان مارتے ہیں پوری ریڑھی کو. اس بار جب ووٹ ڈالنے جائیں تو تب بھی تھوڑا دھیان کریں. یہ حسن نثار والی بات, جی بالکل درست بات ہے یہ. اور ایک اور چیز چھوٹی سی, جب ہم تنقید پہ آتے ہیں تو پکاسو کہتا تھا میں نے بڑی خوبصورت ایک تصویر بنائی. بہت مشہور پینٹر گزرا ہے, بہت صدیوں پہلے, اس نے بہت خوبصورت ایک پینٹنگ بنائی اور ایک بازار کے چوراہے پہ لٹکا دی. کہا اس میں جو بھی تنقید یعنی کہ جو بھی پرابلم لگے, جو بھی چیز غلط لگے, اس میں ایک بلیک مارک لگا کے جائیں. اور اگلے دن جب آ کے دیکھتا ہے تو پوری کی پوری پینٹنگ میں بلیک مارک لگے ہوئے تھے. وہ دوبارہ سے وہی پینٹنگ بناتا ہے بالکل ویسی ہی اور اسی چوراہے پہ رکھ دیتا ہے, اور اس بار کہتا ہے کہ جو غلطی لگے اسے ٹھیک کر کے جائیے گا. اور اگلے روز جب واپس آیا تو 2 سے 3 چیزیں ٹھیک نظر آئیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. جو تنقید کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اس کو اگر اصلاح نہیں کرنے آتی تو خدا را تنقید بھی اپنے گھر بیٹھ کے کریں. آج کے پروگرام انسائٹ پاکستان ود ڈاکٹر ہمارا میں اجازت دیجیے. خدا حافظ.